تیسری بات آپ سماعت فرمائیں کہ یہ رمضان عام مہینہ نہیں ہے. اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. کیا فرمایا؟ قرآن پاک کو نازل فرمایا. اور قرآن پاک یہ نور ہے. قرآن پاک یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ نے عام نور نہیں فرمایا، فرمایا نور مبین ہے، یعنی روشن اور چمکتا ہو اور سب سے بڑا نور ہے. یہ جو قرآن ہے یہ روشن نور ہے. اچھا، اس نور کے علاوہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں اور انوار بھی داخل فرماتا ہے. جس طرح رمضان المبارک میں رب کی رحمت بڑھ جاتی ہے نا، اسی طرح رمضان المبارک میں رب کی رحمت نور کی صورت میں داخل ہوتی ہے زمین کے اوپر. اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس نور سے کتنی روشنی حاصل کرتے ہیں. یہ میں بات اپنے سے نہیں کر رہا، یہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. تبیان القرآن تفسیر ہے قرآن پاک کی، اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نور داخل فرماتا ہے، اور یہ وہ نور ہے جو انسان کے باطن کو روشن کرتا ہے. یہ وہ نور ہے جو انسان کے ظاہر نہیں باطن کو روشن کرتا ہے. اس مہینے میں جو شخص عبادات کرتا ہے، جو شخص اس مہینے میں ریاضت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری نہیں دل کی جو بند آنکھیں ہیں ان سے پردے ہٹا کر اللہ تعالیٰ باطن کے رازوں کو اس کے سامنے کھول دیتا ہے. یہ میں نے چھوٹی بات نہیں کی کہ اس مہینے میں نور داخل ہوتا ہے. حضرت یہ نور پڑا جائے نا، بندے کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. تو وہ نور بھی اس دنیا میں داخل ہوتے ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے. رب فرماتا ہے جو اس مہینے میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ان انوار کی تجلیات سے مستفیض فرماتا ہے جن سے وہ باطن کی اندھیروں کو ختم کر کے باطن کے رازوں کو دیکھ لیتا ہے. تو مجھے اور آپ کو اس رمضان المبارک کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے رمضان المبارک میں عبادت خشوع و خضوع کرتے ہوئے ہم نے ان انوار و تجلیات کو ڈھونڈنا ہے کہ جس سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کی روشنی کو ظاہر فرما دے. اور یہ وہ مہینے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، اور یہ